بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 68 میں باب الصید والذبائح فصل ثانی سے حدیث نمبر 4088 سے لے کر 4092 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وعن ابی الدرداء قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل المجسمۃ وہی التی تسبر بالنبل، رواہ الترمذی. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول کریم نے مجسمہ کو کھانے سے منع فرمایا، اور مجسمہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کو باندھ کر نشانہ کے مانند کھڑا کیا جائے اور پھر اس پر تیر مارا جائے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. چونکہ یہاں ذبح اختیاری ہو سکتا ہے، اس کی بجائے ذبح اضطراری کرنا جائز نہیں ہے. جانور مردار ہے اور یہ عمل ظلم ہے. مجسمہ وہ زندہ جانور ہوتا ہے جسے باندھ کر نشانہ بنایا جائے. اس سے پہلے صبرن اور غرضن کے الفاظ گزرے ہیں، یہ سب ایک ہی مفہوم کا عمل ہے. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن العرباض بن ساریہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا یوم خیبر عن کل ذی ناب من السباع وعن کل ذی مخلب من الطیر وعن لحوم الحمر الاہلیۃ وعن المجسمۃ وعن الخلیصۃ وان تؤتى الحبال حتى يدعن ما في بطونهن. قال محمد بن يحيى سئل ابو عاصم عن المجسمة فقال ان ينسب الطير او الشيء فيرمى، وسئل عن الخليصة فقال الذئب او السبع يدركه الرجل فيأخذ منه فيموت في يده قبل ان يزكيها، رواه الترمذي. حضرت عرباض ابن ساریہ کہتے ہیں رسول کریم نے خیبر کے دن ان جانوروں کو کھانے سے منع فرمایا: کچلی والا درندہ، پنجے والا پرندہ، گھر کے پالتو، گدھوں کا گوشت، مجسمہ اور خلیصہ. نیز آپ نے جہاد میں پکڑی گئی ان لونڈیوں سے جمع کرنے سے بھی منع فرمایا جو حاملہ ہوں، جب تک کہ وہ اس بچے کو نہ جن لیں جو ان کے پیٹ کے اندر ہے. حضرت محمد ابن یحییٰ جو امام ترمذی کے شیخ اور استاد ہیں اور حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی بھی ہیں، حضرت ابو عاصم سے انہوں نے مجسمہ کے معنی دریافت کیے تو انہوں نے فرمایا کہ مجسمہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی پرندے یا چرندے کو باندھ کر کھڑا کیا جائے اور پھر اس پر تیر مارا جائے. اسی طرح حضرت ابو عاصم سے خلیصہ کے معنی دریافت کیے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھیڑیے یا کسی اور درندے نے کسی جانور کو پکڑ لیا ہو اور کوئی شخص اس درندے سے وہ جانور چھین لے اور وہ جانور ذبح کیا جانے سے پہلے ہی اس شخص کے ہاتھ میں مر جائے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں. ذی ناب کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں اس درندے کو ذی ناب کہتے ہیں جن کی کچلیاں ہوں، یعنی ربائی دانتوں کے پاس دائیں بائیں لمبے لمبے نوکدار دانت ہوں اور اس کے ساتھ وہ دوسرے جانوروں کا شکار کر کے پھاڑتے ہوں، جیسے شیر، بھیڑیا، چیتا، ریچھ، بندر، سور، لومڑی اور بجو وغیرہ ہیں.
من السبا کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعے چیر پھاڑ کا کام کرتا ہو اور دیگر جانوروں کو پھاڑتا ہو۔ من السباع کا یہ لفظ جس طرح درندوں کے ساتھ لگتا ہے اسی طرح ذی مخلب پرندوں کے ساتھ بھی لگتا ہے۔ ذی مخلب یہ میم پر کسرہ خا ساکن لام فتح ہے، پنجے مراد ہیں، یعنی جو پرندہ پنجوں کے ساتھ چیر پھاڑ کرتا ہے جیسے باز، شکرا، چیل اور گدھ وغیرہ، یہ پنجوں کے ذریعے دیگر پرندوں کو پھاڑ کر کھا جاتے ہیں۔ یعنی ذی ناب اور ذی مخلب اس صورت میں حرام ہے کہ وہ ناب اور مخلب سے شکار کرتے ہوں۔ اگر شکار نہیں کرتے ہوں تو وہ حرام نہیں ہیں، جیسے اونٹ ذی ناب ہے مگر ناب سے شکار نہیں کرتا۔ الحمر الاہلیہ سے گھریلو پالتو گدھے کا ذکر مراد ہے، لہٰذا جنگلی گدھے اس سے نکل گئے ہیں کیونکہ وہ حلال ہیں جن کو زیبرہ کہتے ہیں۔ عن الخلیصاتی یعنی شیر یا بیڑیا جس نے بکری کو شکار کیا اور ایک انسان نے اسے چھڑا لیا مگر وہ بکری مر چکی تھی، اس کو خلیصہ کہتے ہیں۔ یہ چونکہ مردار ہو گئی ہے اس لیے مسلمان کے لیے اس کا کھانا بوجہ مردار حرام ہے۔ وَأَن تُؤْتَ الْحِبَالَ یعنی کسی کے ہاتھ میں لونڈی آئی جو حاملہ ہے تو وضع حمل تک اس سے جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ اس سے منکوحہ و حاملہ بیوی مراد نہیں ہے۔ اگر لونڈی حاملہ نہ ہو تو ایک حیض آنے تک انتظار ضروری ہے۔ یہ جہاد میں ہاتھ آنے والی لونڈیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابن عباس و ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن شریطۃ الشیطان زاد ابن عیسیٰ ہی الذبیحۃ یقطع منها الجلد ولا تفر الادواج ثم تترک حتی تموت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور رسول کریم نے شریطہ شیطان سے منع فرمایا۔ ابن عیسیٰ حدیث کے ایک راوی نے یہ مزید بیان کیا کہ شریطہ شیطان یہ ہے کہ جانور کے حلق کے اوپر کی کھال کاٹ دی جائے اور اس کی پوری رگیں نہ کاٹی جائیں اور پھر اس کو چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں شریطہ کھانا ممنوع ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام کچھ یوں لکھتے ہیں، شریطہ شیطان یہ جاہلیت کے ناجائز ذبائح میں سے ایک تھا۔ وہ اس طرح کے جانور کو گلے میں تھوڑا سا کاٹ دیا اور نشان بنا کر چھوڑ دیا، پوری رگیں نہیں کاٹی، وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ یہ شیطان کا نشان ہے جو ناجائز ہے کیونکہ اس میں بے انتہا ظلم بھی ہے اور رگوں سے دم مسفوح بھی خارج نہیں ہوتا، تو حرام مردار ہے۔ وَلَا تَفْرِ الْأَدْوَاج گلے میں 4 رگیں ہوتی ہیں جس کے ساتھ ذبح شرعی کا تعلق ہے۔ ایک کا نام حلقوم ہے، اس کے ساتھ سانس کا تعلق ہے۔ در مختار میں اس کو راجح اور صحیح قرار دیا ہے، اور دوسرے کا نام المرا ہے جس کے ساتھ کھانے پینے کا تعلق ہے۔ باقی 2 کو 2 جان کہتے ہیں جو گلے کے سامنے حصہ میں ہوتی ہیں۔ حلقوم اور مرا اس کے درمیان ہوتی ہیں، اس کو شہرگ بھی کہتے ہیں۔ ان چاروں میں سے جون سی 3 کٹ جائیں شرعی ذبح مکمل ہو جائے گا۔ حدیث میں ادواج کا لفظ 4 رگوں پر بولا گیا ہے، اگر 2 رگیں کٹ گئی اور 2 باقی ہوں تو ذبح نہیں ہوگا۔ ولا تفرا یہ مجہول کا صیغہ ہے، الفرج کاٹنے کے معنی میں ہے، زندہ جانور کی کھال کاٹنے اور اتارنے پر بولا گیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال زکاة الجنین زکاة امہ، رواہ ابو داود والدارمی۔
حضرت جابر راوی ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا ماں کا ذبح کرنا اس کے پیٹ کے بچے کا بھی ذبح کرنا ہے۔ یہ ابو داود اور دارمی کی روایت ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں: زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ، یعنی ماں کا ذبح اس کے پیٹ کے بچے کا ذبح ہے۔ گویا تفصیل اس کی کچھ یوں ہے کہ اگر حاملہ جانور کو ذبح کیا گیا اور ذبح کے بعد اس کے پیٹ سے اس کا بچہ نکلا تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا وہ بچہ زندہ ہوگا یا مرا ہوا ہوگا۔ اگر زندہ نکل آیا تو اتفاقاً اس کا ذبح کرنا ضروری ہے، ذبح کیے بغیر حلال نہیں ہوگا۔ اور اگر بچہ مرا ہوا ہے تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ جمہور اور صاحبین کے نزدیک ذبح کیے بغیر وہ بچہ حلال و طیب ہے، ماں کا ذبح ہونا اس بچے کے ذبح کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ بچہ تام الخلقت ہو اور اس کے جسم پر بال آئے ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس طرح بچہ مردار ہے اور اس کا کھانا حرام ہے۔ مذکورہ حدیث جمہور کی دلیل ہے، وہ زکوٰۃ امہ کو مرفوع قرار دیتے ہیں، جس سے وہ استدلال کرتے ہیں یعنی جنین کا ذبح یہی ہے کہ اس کی ماں ذبح ہو جائے۔ جمہور کی دوسری دلیل قیاس ہے، وہ قیاس یہ کرتے ہیں کہ دیکھو سانس لینے میں پیٹ کا بچہ ماں کے تابع ہے، خرید و فروخت میں ماں کے تابع ہے، کھانے پینے اور حیات و ممات میں یہ بچہ ماں کے تابع ہے، لہٰذا ذبح میں بھی یہ بچہ ماں کے تابع ہی ہوگا، کیونکہ یہ بچہ ماں کا جزء متصل ہے، علیحدہ ذبح کی ضرورت نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے استدلال میں فرماتے ہیں اگر یہ بچہ ماں کے ذبح اور اس کی موت سے پہلے ہی مر گیا تو یہ میتہ یعنی مردار کے حکم میں ہے، اور اگر ماں کی موت کے بعد سانس گھٹنے سے مر گیا تو یہ من خانے کا دم گھٹنے والے حیوان کے حکم میں ہے، اور یہ دونوں حرام ہیں، لہذا جنین حرام ہے۔ زیر بحث حدیث کا مطلب امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک وہ نہیں ہے جو جمہور نے سمجھا ہے، بلکہ امام صاحب کے نزدیک یہ حدیث تشبیح پر محمول ہے، یعنی زکوٰۃ الجنین کا زکوٰۃ امہ۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ جس طرح ماں کو ذبح کیا ہے اسی طرح اس کے بچے کو بھی ذبح کرو۔ ذبح کرنے کا طریقہ ایک جیسا ہے، اس بچے پر ترس کھا کر بغیر ذبح نہ چھوڑو، نیز یہ خیال نہ کرو کہ اتنا چھوٹا بچہ ذبح کرنے سے حلال نہیں ہوگا، جس طرح بعض لوگ اس کو حلال نہیں سمجھتے۔ اس مطلب کی تائید حدیث میں زکوٰۃ امہ کے منصوب پڑھنے سے بھی ہوتی ہے۔ جر منصوب بھی نزع الخافض ہے، ای کا زکوٰۃ امہ، اور اس مطلب کی تائید آنے والی احادیث مقدسہ میں بھی ہو جائے گی جس میں صحابہ نے جنین کے پھینکنے اور نہ کھانے یا کھانے کے متعلق تاجدار انبیاء سے سوال کیا، اس لیے یہ حدیث جمہور کے مطلب کی نہیں ہے۔ باقی بچے کے ذبح کا معاملہ بیع و شراء وغیرہ پر قیاس کرنا ناجائز ہے، کیونکہ ذبح میں انہار دم ہوتا ہے، اس کو خرید و فروخت پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ یہ معاملہ حلال و حرام کا ہے، ایسی صورت میں ترجیح ہمیشہ حرام کو دی جاتی ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ بھی بالکل یہی ہے، لیکن اس میں راوی کا اختلاف ہے۔ ابو داود اور دارمی کی روایت کے مطابق حضرت جابر راوی ہیں، اور ترمذی کی روایت کے مطابق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مقدسہ کے راوی ہیں۔